رئیس المنافقین جو تھا وہ لے کر چلا گیا. اس نے کہا ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم یہاں پر نہیں رکیں گے. 300 وہ لے کر چلا گیا. 3000 کا لشکر ہے. 50 آپ نے درے کے اوپر کھڑے کیے. اب پیچھے 650 صحابہ کرام رہ گئے اور ادھر سے لشکر 3000 کا ہے. اللہ کے نبی نے لشکر کی ترتیب دی ہے اور ترتیب دے کر سب سے پہلے لڑائیاں ہوئیں. اس زمانے کے اندر رسول تھا کہ پہلے مقابلے والے آتے، مبارز آتے تھے. 3 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی ہے. مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا ہے. مسلمانوں نے ہر طرف سے حملہ کیا. کفار نے جب دیکھا کہ اب ہم نہیں بچتے تو وہ دوڑ گئے، پیچھے بھاگ گئے گھاٹی سے. جب وہ بھاگ گئے، یہ شروع کے اندر کی بات ہے، جب وہ بھاگے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے مسلمانوں نے مال غنیمت اٹھانا شروع کیا. جب یہ مال غنیمت اٹھا رہے تھے تو وہ صحابہ کرام جو اوپر درے کے اوپر موجود تھے ان سے وہاں پر ایک اجتہادی خطا ہوئی. انہوں نے یہ کہا، ایک فریق نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ ہر حال میں کھڑے رہو چاہے فتح ہو یا شکست. اور دوسرا فریق یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں تاکید کر رہے تھے، مطلب یہ تھا کہ فتح جب ہو جائے تو تم لوگ واپس آ جانا. تو 50 میں سے 38 صحابہ کرام اتر گئے اور 12 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے. اب یہ بھی جب پیچھے چلے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گھاٹی اور یہ درہ خالی ہو چکا ہے تو اس نے اپنے ساتھ کافروں کو ملایا اور وہاں سے مڑ کر اس جگہ سے حملہ کیا. مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ ہوا اور اچانک حملہ ہوا. یہ جو 12 صحابہ کرام تھے نا یہ وہیں پر شہید ہو گئے. اب یہاں پر اصل لڑائی شروع ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں کی قربانیوں کی لازوال داستان جس دن لکھی گئی ہے، حضرات صحابہ کرام کے عشق و محبت کی لافانی داستان جس دن دنیا نے دیکھی ہے، اور ایسی محبت کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی. مسلمانوں کا لشکر، اس کا جھنڈا اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا. ان میں سے ہر ایک صحابی ایک الگ تاریخ رکھتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے امیر صحابی تھے. آپ مدینہ کے اندر جب مکہ کے اندر جب گلی سے گزرتے تھے تو 2 دن وہاں پر خوشبو رہتی تھی. لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزرا ہے. جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کے چچا نے، آپ کی والدہ نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور جب واپس آئے ہیں تو جسم کے اوپر صرف ٹاٹ پہنا ہوا تھا، لباس بھی کوئی نہیں تھا. اس زمانے کے اندر جو لباس پہنا کرتے تھے اس کی قیمت 200 درہم کے قریب ہوا کرتی تھی. احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے ان کو مسلمانوں کا جھنڈا دیا. اب مصعب بن عمیر جو تھے ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی. کافروں نے ان کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں تو وہاں پر ایک بھگدڑ مچی ہے. کافروں میں سے کسی نے شور مچایا کہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کر دیا ہے، اور وہاں پر شیطان بھی موجود تھا، اس نے بھی شور کیا کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اب حضرات صحابہ کرام جو تھے جہاں بیٹھے تھے، جہاں کھڑے تھے وہیں پر ایسے بیٹھ گئے جیسے ایسے آدمی کے پاؤں سے کہتے ہیں نا سانس نکل جاتی ہے. اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم نے اب کیا کرنا ہے جی کر. من جملہ ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، جب انہوں نے سنا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کو کہا کہ اب جی کر کیا کرنا ہے. ہم جس ہستی کی خاطر جی رہے تھے، جن کا صبح شام دیدار کیا کر رہے تھے، وہ تو نہیں رہے، اب جی کر کیا کرنا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ کافروں کے لشکر کے اندر گھسے ہیں اور تلوار کے ساتھ لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے وہاں. ادھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے دیکھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں مبارک کو دیکھا، پہچان لیا. اللہ کے نبی پورے جنگی لباس کے اندر تھے آپ، تو اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی حیات ہیں. اللہ کے نبی کے پاس پہلے 7 صحابہ کرام گئے، پھر باقی صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گئے. اب جب یہ 7 انصاری صحابہ کرام آئے ہیں، کافروں نے دیکھا کہ اس طرف صرف 7 ہیں
اور اللہ کے نبی کا دفاع کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک بڑا سا لشکر بھیجا اس طرف کہ جا کر ان کے اوپر حملہ کرے، جب اچانک حملہ ہوگا تو یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تاریخ یہاں پر عجیب بات لکھتی ہے، 7 انصاری صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حملے کو کون روکے گا؟ ایک صحابی آئے، شہید ہو گئے، دوسرے صحابی آئے، شہید ہو گئے، تیسرے صحابی آئے، شہید ہو گئے، چوتھے صحابی آئے، شہید ہو گئے، پانچویں صحابی آئے، شہید ہو گئے، چھٹے صحابی آئے، شہید ہو گئے، ساتویں صحابی آئے، شہید ہو گئے۔ یہ 7 صحابہ کرام کی لاشیں سامنے گر رہی ہیں اور کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ہر صحابی کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، محمد الرسول اللہ پہ قربان ہو کر میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ کے اندر یہ ہمیں کسی جگہ پر یہ الفاظ نہیں ملتے ہیں کہ جن کی خاطر کٹ رہے ہیں، جن کے اوپر مر رہے ہیں۔ آج ہمیں کس کی خاطر کانٹا بھی چبھ جائے ہم کیسے دیکھتے ہیں، یار اس کی خاطر مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ ہے صحابہ کرام، میں کیوں نہ کہوں کہ جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت قرآن کے اندر دیتا ہے، یہ صحابہ کرام کے ایمان کا معیار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زخمی ہیں، پوچھا گیا زیاد بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ زیاد کی آخری رمقیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر رکھ دو۔ یہ رخسار زیاد نے آ کر قدم مبارک کے اوپر رکھے ہیں اور نگاہیں حضور علیہ السلام کی طرف دیکھی ہیں اور بزبان حال کہا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ واہ زیاد تیرے نصیب کے اوپر قربان جاؤں کہ قیام، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آدمی جس حال کے اندر گیا قیامت کے دن اس حال کے اندر اٹھے گا۔ زیاد تیرے نصیب کے اوپر قربان کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو دیدار مصطفیٰ کرتا ہوا اٹھے گا۔ ایک اور صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کا پتہ کرو، اگر وہ ملے تو اسے سلام کہنا۔ صحابہ کرام ان کو تلاش کرتے کرتے شہداء کے اندر گئے ہیں تو آخری رمقیں چل رہی ہیں، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے نبی کو کہنا کہ یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا، رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ رب العزت آپ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے دے۔ اور پھر کہا کہ انصار کی جماعت کو کہہ دینا، مسلمانوں کی جماعت کو کہہ دینا، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں اگر تمہارے جیتے جی، تمہاری سانس تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے جیتے جی محمد الرسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کی ذات بابرکات کے بارے کے اندر کوئی بات کی گئی اور تم زندہ رہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جان جو اللہ رب العزت نے دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کے اندر دی ہے، اور بہترین جان وہ ہے جو رسول اللہ کے اوپر قربان ہو جائے۔ صحابہ کرام نے یہ قربانی دے کر دکھائی ہے۔ حضرت سعید بن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے بارے کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آپ کے اوپر کفار نے حملہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت کے اندر ہیں، آپ علیہ السلام کا خون مبارک نکل رہا تھا تو انہوں نے یہاں سے آ کر چوس لیا، یہ خون زمین کے اوپر نہیں گرنے دیا، چوس لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور صحابی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے رخسار مبارک کے اندر یہ جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے اس کی کڑیاں اندر گھس گئی ہیں، ایسے کڑیاں ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکل رہی، ایک کڑی نکالنے لگے اپنے منہ سے، یہ دانت ٹوٹ گیا، ایک دانت ٹوٹا، پھر دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہے، جب وہ منہ کھولتے تھے تو ان کے منہ کے اندر سے نور نکلا کرتا تھا۔